نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا یہ درس سورہ طٰہٰ چوتھی مجلس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. كذلك اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے پہلے قصہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور جو بھی غرق ہونا، تو اسی طریقے سے ہم اے رسول نقص علیک من انباء ما قد سبق، یعنی پچھلے انبیاء کی، پچھلے قوم کی داستان ہم سناتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن خاص بات جو یہاں سمجھنا ہے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، کہ ہم نے ہماری جانب سے آپ کو ذکر عطا کیا. یہ ہے اہم چیز. تو ایک تو لدنا اور ایک ذکر. لدنا کے بارے میں سورہ کہف میں ہم اور آپ جان چکے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آتیناہ من لدنا علما. تو لدنا علم خاص اللہ تعالی کی جانب سے مباشر ہوتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور خضر کو مصلحت کا علم دیا گیا تھا، اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے. اب ایک چیز جو ہے یہاں لدنا سے کیا مراد، یعنی یہ ہمارے پاس ہے جو اللہ کے رسول کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لدنا، یہ ہمارے پاس ہے. تو ذکرہ سے کیا مراد؟ ذکرہ سے مراد دیکھیے کلام پاک میں سورہ ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو ذکرہ کے معنی کیا؟ قرآن. تو یہ قرآن، یعنی ہم نے قرآن ہماری جانب سے دیا. اچھا، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں. سورہ قمر میں کئی دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ آتیناک، یعنی کوئی کسی کو نصیحت دیتا نہیں، قرآن عطا کیا. اس کو سمجھنے. اب لدنا کو سمجھیے تاکہ ہماری امت سمجھے کہ ہمارے پاس کیا ہے. پچھلے انبیاء کو جو کتابیں ملی، صحف، دیکھیے پچھلے انبیاء کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی جو کتابیں ملی وہ اس کتاب کا جز تھا، جامع نہیں تھیں. یہ جامع ہے. پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء خاص وقت کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے، خاص زمانے کے لیے تھے. لیکن یہاں یہ بھی بات نہیں پیش کی جا رہی ہے. یہاں جو کیا کہا جا رہا ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ کتاب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری جانب سے ہم نے دیے، تو اس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہے. اب وہ کیسے سمجھیں گے سنیے. پہلی کتابیں جانتے ہیں آپ ابریمی تھی، تختیاں لکھ کر دے دی گئیں، سب کچھ ہوا.
لیکن سنیے پہلی کتابوں میں کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، ہے حکم ہوا نا اللہ کا. فقولا له قولا لینا، اور اس سے نرمی سے بات کرو. یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے مفہوم میں تبدیل کیا. جا کے یوں کہا اذهبا الى فرعون، بلکہ کیا کہا انا رسولا ربک. ہوا تو کیا مطلب کہ اللہ نے ایک حکم دیا تو ان الفاظ کو اپنے مفہوم میں تبدیل کر کے پیش کیا. اس کی قدر جانو ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ساری کتابوں کو بھول جائیں اور اس کی قدر کریں. دیکھیے ہماری کتاب میں کیا ہے. مشرکین آئے، یہ جو لدنا کہا جا رہا ہے نا، سنیے کافی فرق ہے. مشرکین آئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نام سے ہی پکارتے تھے نا، ہم سمجھوتا کرتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی برائی نہ کیجیے، ہم آپ کے اللہ کی برائی نہیں کریں گے. ہم کچھ دن اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے ساتھ، کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی. تو کیا ہوا؟ قل یا ایھا الکافرون. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الکافرون قل. یہ ہے فرق پچھلی کتابوں میں. پچھلی کتابوں میں مفہوم کو پیش کیا، اور ہمارے پاس جو کتاب ہے ان الفاظ کو بعین ہی جو حکم ہوا تھا اسے پیش کیا. چلیے پریشانی ہوئی، کچھ لاحق ہوئی تو جبرائیل امین آئے. پریشانی کی ضرورت نہیں. قل اعوذ برب الفلق. اب یہ حکم تو رسول کو ہوا نا، مگر آپ نے لوگوں کو جب پڑھ کر سنایا قل اعوذ برب الفلق، تو یہ فرق ہے کس کا؟ من لدنا کا. تو یہ ہے کتاب ہمارے پاس، بعین ہی حکم اور الفاظ اور مفہوم سب ایک ساتھ ہے. البتہ اس کہیں جامعت ہے، مختصر ہے، تو اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جیسے کہ نماز کا حکم. تو اس عظمت کو آپ ساتھ میں رکھیے کہ یہ کیا کتاب ہے ہمارے پاس، ہر چیز اس میں موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب ہم نے آپ کو ہماری جانب سے دی تو آپ پچھلی ابتدائی آیتوں پر جائیے. ابتدائی جو آیتیں ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو آپ پر مشقت کے لیے نازل نہیں کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، اب وہی آیت سے اس کا جوڑ ہو گیا اس کتاب، یہ کلام پاک کتاب. اب جب یہ کلام آپ پیش کریں گے تو اس میں دو جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت جو قبول کرے گی اور ایک جماعت جو قبول نہیں کرے گی. تو پہلے بیان ہوتا ہے جو قبول نہ کرے. تو سنیے، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. جو اس سے روگردانی کرے تو قیامت کے دن وزرا یعنی بڑا بوجھ اٹھائے گا. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے یہ. خالدین فی، ہمیشہ اس عذاب میں جو بوجھ اٹھائے گا نا اس میں رہے گا. وساء لهم یوم القیامت حملا. حملا یعنی یہ جو بوجھ ہے نا، ساء یعنی بڑا تکلیف دہ ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس یہ کتاب. اب جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو وہ کون سا دن قیامت کا؟ یعنی دیکھیے ربط کیسا ہے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. یہ قیامت کا دن جو ان کے لیے بلا تکلیف دہ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور مجرمین کو ہم جمع کریں گے نیلی آنکھوں والے. اب نیلی آنکھیں یہ عربوں کے اندر جب وہ دہشت میں آ جاتے تھے تو اسے وہ نیلی آنکھوں سے تعبیر کرتے تھے. جب کسی کو کہنا ہے کہ یہ خوف زدہ ہے تو نیلی آنکھیں. تو ہمارے یہاں کچھ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال ان پر یہ دہشت طاری ہوگی. لیکن اب جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں ذرا ساتھ میں رہیے. کیا کہیں گے؟ دہشت میں تو ہوں گے، خوف میں ہوں گے، مگر وہ کہیں گے کیا؟ سنیے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. یہ آیت
اگر توجہ نہیں دی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی. سنیے کیا کہا جا رہا ہے. یتخافتون چپکے سے باتیں کریں گے. دیکھو خوف نہیں، تا ہے اس میں، آپس میں باتیں کریں گے. اس قیامت کے دن جہاں ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، دہشت ہوگی. کیا کہیں گے؟ دنیا میں تو بڑی بڑی امیدیں لیے بیٹھے تھے نا کہ ہمیشہ لیڈر بنے رہیں گے، امیر بنے رہیں گے. تو جب یہ قیامت میں پہنچ جائیں گے وہ اس دن، تو کہیں گے آپس میں اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، 10 دن تم رہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے جواب میں؟ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو چپکے سے بات کریں گے. ایک کہے گا اذ یقول امثلهم طریقۃ، جو شمار کرنے میں مہارت رکھتا ہے. ابھی آپ آج کل یہاں محاسب بولتے ہیں نا، اکاؤنٹنٹ گنتی کر لیتا ہے، تو اس میں جو ماہر ہوگا تو یہ سمجھیے کہ پڑھا لکھا ہوگا، سائنسدان ہوگا. وہ کہے گا کہ اِن لبثتم الا یوما، وہ بولیں گے کہ ہم 10 دن ٹھہرے. وہ کہے گا کہ نہیں الا یوما. تو اب سورہ کہف کی آیت اگر آپ کو ذہن میں ہو تو سمجھنے میں آسانی ہے. کسی نے کہا کہ 3، کسی نے کہا کہ 5، کسی نے کہا کہ 8. صحیح علم کسے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو آپ یوں نہ سمجھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ آپس میں بات کریں گے. اور اس میں جو بڑا تعلیم یافتہ ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں 1 دن. تو نہ 10 دن نہ 1 دن. کیوں ایسا کیوں 10 دن نہ 1 دن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دنیا کے دنوں کو شمار کیا ہے. ہمیں تجربہ دنیا کے دنوں کا ہے، آخرت کے دنوں کا ہے نہیں ہے. تو اس کا اندازہ کسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلْهُمُ الْعَادِّينَ، فرشتے سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ فرشتوں سے پوچھو. کیوں؟ تو فرشتے عالم بالا میں ہیں اور دنیا میں بھی آتے جاتے ہیں. تو فرشتے جانتے ہیں کہ 10 دن ٹھہرے یا 1 دن ٹھہرے. اس کا مطلب ہمیں کچھ اندازہ نہیں، نہ 1 دن کا نہ 10 دن کا. جب ہم وہاں جائیں گے اور جب ہمیں رہیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ 1000 دن کا 1 دن ہے یا گھنٹوں کا ہے، تو وہاں حساب لگے گا. تو اس آیت سے ہم فارغ ہو گئے. اب سنیے، اب جو میں نے میسج دیا تھا آپ کو شفاعت کا اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے کل کا، تو سنیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. یہ صرف اس میں الفاظ کے معنی جاننا ہے، لیکن خاص بات جو ہے سنیے. پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. یعنی پہاڑ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزہ روزہ ہو جائیں گے، تو فقل کہہ دو ان سے یہ ریزہ ہو جائیں گے. یہاں پر 2 چیزیں سمجھنا ہے. اس کے پہلے میں بتا چکا ہوں، مگر کچھ لوگ نئے ہوں گے اور وہ بہت اہم ہے، تو اس کو آج نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اپنے دوست احباب کو سمجھانے میں کام آئے. دیکھیے کیا کہتے ہیں، فقل، یعنی وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو اے رسول قل. تو یوں سمجھیے کہ قل کا واسطہ لیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ سورہ بقرہ 186 میں جائیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پوچھتے ہیں رسول میں کہاں ہوں، تو فقل نہیں فرمایا. وہاں بھی ہونا چاہیے تھا نا، فقل یا محمد انی قریب. تو قل کا واسطہ نہیں لیا. تو یہ واسطہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، سمجھنے میں آسانی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ انا میں، تو اسی طریقے سے ذات کے بارے میں کون سوال کرتا ہے تو قل کا واسطہ نہیں، ڈائریکٹ بندو میں قریب ہوں. یہ فرق ہے 2 آیتوں میں. قل کا واسطہ نہیں. اب ہمارے جو قوم ہے، اللہ کے بندے، کیا ہوا کہ وہ واسطہ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ آیت اگر ان کو مستحضر ہو تو سارے واسطوں کو بھول جائیں. وہ تو واسطے پر ہی زندہ ہے.
واسطے پر زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ جب میری بات کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں پوچھیں تو فقل نہیں فرمایا. آپ پورے قرآن میں دیکھیے، یہ قرآن کے عجائبات ہیں. تو اس نقطے کو نوٹ کر لیں. ہو چکا تھا اس کے پہلے بھی. اچھا، دوسرا ہے وہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ بھی مفید ہے. سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں 83 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ہے نا، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. فا نہیں ہے تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ گرامر سے ہے. چونکہ ذی القرنین کا قصہ وہ پوچھ چکے تھے، یعنی ذی القرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، یہ سوال ہو چکا تھا نا. تو سوال جب ہو چکا ہے تو فا نہیں آئے گا. فا کے معنی کیا؟ فوراً. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا، تو فا میں فور ہے. اچھا، یہاں کیا ہے؟ یہاں فا کیوں آیا؟ ابھی یہ سوال پوچھا نہیں انہوں نے، تو جب تم سے پوچھیں گے فٹ سے کہہ دو. ٹھیک ہے، تو یہ فرق اس کو یاد رکھیں. لیکن یہ تو بہرحال گرامر سے جو پہلا نقطہ میں نے بتایا نا، لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی واسطہ نہیں. یہ اور بات ہے. اب اسی آیت کی شرح نیچے آ رہی ہے، اس سے فارغ ہو جاتا ہوں تاکہ پھر ہم نیچے اس کو ترجمہ سے آگے بڑھتے رہیں. اب رہا سوال واسطے کا کہ شفاعت کا. کہتے ہیں شفاعت برق ہے، تو اس کی وضاحت ہے یوم لا تنفع الشفاعت، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن. اسی سورہ میں صفحے میں 109 کی آیت، مگر جس کے لیے اجازت. آیت کو بھی نوٹ کر لیں، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. کسے اجازت دے کہ اے رسول، اور جس کے لیے راضی ہو. تو یہ کون ہوگا؟ اللہ کی اطاعت میں ہم لگے رہے، خدمت میں لگے رہے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ہم اس پر نادم ہیں، ناراض ہیں، اللہ جانتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں رسول سے کہیں گے ان کے لیے سفارش کرو. لہٰذا واسطہ ہے ہی نہیں. واسطہ کس کا؟ اعمال کا. اس آیت کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ دونوں آیتیں، تاکہ ہم لوگوں کو اپنا پیغام سنا سکیں. واسطہ اعمال کا، ہم نیک بنیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے پیغام کو پہنچائیں، تو ہمارے لیے شفاعت انشاءاللہ نصیب ہوگی. اب سنیے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو ان پہاڑوں کو اللہ چھوڑ دے گا. کا یہاں تو دیکھتے ہیں ہال جو رہتے ہیں بڑے بڑے، اس کو کا کہتے ہیں، یعنی کہ ہال. صفصفائن، اب یہاں بڑے بڑے ہال رہتے ہیں، اس میں تو بوفیا بھی رہتے ہیں. تو صفصفائن صاف، چٹیل مدیان، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آسان ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ قیامت کا منظر ہوگا. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا. عوجا یعنی عوجا اور امتا. یہ امتا پہلی دفعہ آیا ہے، مطلب نہ کوئی نصیبی جگہ ہوگی نہ کوئی بلند ہوگی. صاف چٹیل میدان قیامت کے دن. یومئذ یتبعون الداعی، داعی یعنی پکارنے والا جب پکارے گا تو سب اس کی پیروی کریں گے. دیکھیے یتبعون قیامت کے، لا عوج لہ. اب عوج کے معنی مستعار لیے گئے ہیں کہ کوئی بغیر کسی انکار کیے ہوئے پیچھے چلیں گے. آواز ہوگی نا، سب چلیں گے حشر کے میدان میں جاتے رہیں گے. خشعت الاصوات، اور ساری آوازیں پست ہوں گی. دیکھیے خشوع کے معنی خشوع کرنا، یہاں ترجمہ کیا؟ پست ہو جائیں گی رحمان کے لیے. فلا تسمع الا ہمسا، آپ کچھ بھی نہیں سنیں گے مگر ہمس. ہم سے تجوید والے جانتے ہیں، ہم سے ایک صفت ہے، جیسے کہ اہدنا الصراط، اہدنا، یہ ہاں میں صفت محموسہ ہے. تو کیا کہیں گے؟ سرسراہٹ. جیسے کہ اونٹ ریتی میں چلتا ہے تو گھوڑے جیسے ٹاپ کی آواز نہیں آتی ہے نا، تو یہ ہے بالکل آواز جو لوگ چلیں گے. الا ہمسا. اب جو تشریح میں نے بیان کیا اسے سنیے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. یہ وہ دن ہوگا، اللہ نے بغیر واسطے سے اپنی ذات کو پیش کیا ہے. میرے بندو، فإنی قریب، لہذا اس دن کوئی شفاعت نہیں، الا من اذن له الرحمن. یعنی دونوں پہلو، کسے اجازت دے گا تو رسول کو. کس کے حق میں؟ ورضی له قولا، جس کے حق میں. تو دو چیزیں ہیں، پھر ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے.
اب کیسے سمجھائیں امت کو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، یہ بڑے ہیں. اچھا دوسری چیز سمجھانا اس لیے دشوار ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو دین کے دعوے دار ہیں، وہی سمجھا رہے ہیں وسیلہ واسطہ. لہٰذا احتیاط سے کہ بھائی کلام پاک کی آیت ہے اور سنجیدگی سے جو ہمارا انداز ہے، تو یقیناً مانیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام پاک میں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے. اگر آپ آیت سے سمجھائیں گے تو وہ ضرور رجوع کرے گا، لیکن شدت اختیار کریں گے تو رجوع نہیں کرے گا کوئی بھی چیز دلیل کے ساتھ ہو. تو اتنا کافی ہے. لیکن ایک چیز اور نوٹ کر لیں، ایسا کیوں؟ جسے کہیں، جس کے حق میں کہیں، اس کو نوٹ کیجیے. کیا فرماتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے آگے کیا، ہمارے پیچھے کیا، کوئی بھی احاطہ علم کا نہیں کیا ہوا. کیا یہ جو ہم نے بنائے رکھے ہیں نا بغیر نام لیے ہوئے کہ یہ بڑے ہیں، ہم ان کا واسطہ طلب کرتے ہیں، بتائیے انہیں احاطہ ہے؟ کسی نبی کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کسی نبی کو پتہ نہیں. تو پھر آپ کی شفاعت نبی کیسے کریں گے؟ بعضوں نے تو نبیوں کی طرف امید رکھی ہیں، بعضوں نے تو اولیاء کی طرف. جو سوئے ہیں عالم برزخ میں ہماری حرکات کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. یعلم ما، کون جانتا ہے؟ وہ اللہ. لہٰذا ہمارے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دینے کا حق وللہ الشفاعۃ جمیعا. یہ آیت ہے. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور اتنا کافی ہے. لیکن آپ ان آیتوں کو نوٹ کر لیں. اچھا سنیے، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. اس دن آپ توقع رکھتے ہیں بزرگان دین سے شفاعت کی؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے چہرے پست ہو جائیں گے حی اور قیوم کے لیے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کے لیے. تو آپ تو ان سے امید بٹھا رکھے ہیں کہ جو فوت ہو چکے، جو ہماری حرکات کو نہیں جانتے. حی القیوم. سنیے، اگر اس عمل کو اپنائے ہیں کلام پاک ہمارے پاس آنے کے بعد بھی، وقد خاب من حمل ظلما، کیا ہے؟ جس نے یہ ظلم کون سا؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا حق کسی اور کو دینا. بتائیے ظلم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیاز کرو، یہ جانتے ہیں. ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے؟ تو وہ رسوا ہوگا. تو اتنا بیان کر دیا پہلے، جو اس کتاب سے ذہن میں رکھی. کتاب کی بات ہو رہی ہے، من لدنا. اب ذکر آ رہا ہے نیک لوگوں کا. یہ دوسرا گروپ جو ہم ہیں. اب ہماری حالت واقعی ایسی ہے یا نہیں ہے تو موازنہ کرتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. جو کوئی نیک اعمال کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو. تو جو بھی کوئی نیک اعمال کرتے ہیں اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس سے خارج ہو گئے. کئی لوگ ہیں نیک اچھے کام کرتے ہیں مگر یہ ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا میں ہی ان کو حبیطت. مگر سنیے، لا یخاف ظلما ولا ہضما. یہ ہضما تو اردو لفظ ہے، ہم بولتے ہیں نا ہضم ہونا. جی ہاضمہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. تو وہ کوئی خوف نہ کرے کسی ظلم کا اللہ کی جانب سے. کیوں؟ آپ کے ہر فعل کو، ہر حرکت کو اللہ جانتا ہے. لہٰذا آپ کے دفتر میں کوئی ایسا گناہ نہیں لکھا جائے جو آپ نے نہ کیا ہو. ہوا نا ظلم، حمل ظلم کے معنی. تو ہضمہ کے کیا؟ آپ بالکل اطمینان رکھیے. آپ لوگوں کو نہ بتائیے کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا، میں نے یہ احسان کا کام کیا، میں تو تہجد پڑھتا ہوں. نہیں، آپ کی نیکی میں سے کوئی بھی دفتر ہضم نہیں کرے گا. دیکھیے کیسے مانے، ہضم کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ لکھا ہوا ہی رہے گا. فرشتے لکھ دیں گے، وہ لکھا ہوا رہے گا. تو یہ ہے قرآن کا ترجمہ. کئی تراجم ایسے کہ بہت آسان ہے، بس سمجھنا ہے. لہٰذا بے خوف رہیے. تو امید کس سے لگانا چاہیے؟ اس ذات سے. اب ہے دنیا میں کوئی ہے؟ دیکھیے، انبیاء کو ماننا ہے، انبیاء کا احترام کرنا ہے، انبیاء سے محبت کرنا ہے،
انبیاء کی پیروی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، مگر شفاعت جاننے والا وہ اللہ۔ اب نہ جانے کیا ہوا لوگوں کو کہ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول سنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم۔ پھر کہتے ہیں کہ چلیے ہم روزے پر جب سلام کرتے ہیں تو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم۔ کبھی کسی نبی کے بارے میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم؟ اور احادیث بھی جو ہیں کہ رسول سنتے ہیں، ضعیف، موضوع، بلکہ حدیث صحیح کیا ہے، آپ درود پڑھیے مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ بہرحال اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، چونکہ اس وجہ سے بھی لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، یعنی جو اصل بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سنیے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ سنیے، اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں اسے اتارا، قرآن، یہ نقطہ پہلے میں سمجھا چکا ہوں، پھر بھی كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ یعنی کیا، مِن لَدُنَّا، جو آپ کو ذکر دیا اسے، قرآن کو اتارا۔ یہ بات نہیں ہو رہی، حالانکہ قرآن کو اتارنے کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ مستعار، تو یہاں نقطہ یاد رکھیے، اسے من لدنا کس میں اتارا؟ قرآن عربیہ۔ تو قرآن کے معنی کیا؟ بار بار پڑھا جانے والا۔ اسے ہم نے اتارا تاکہ بار بار پڑھا جائے عربی میں، اور ہم نے کھول کھول کر اس میں وعیدیں بیان کی تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچیں، یا کہ ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا کر دے۔ آ گیا ذکر، نصیحت اور سوجھ بوجھ۔ اب کہاں گئی ہماری امت؟ یہ جو ہماری جانب سے ہے یہ کس لیے ہے؟ ہم نے وعید اس میں کھول کھول کر بیان کی تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ اب اگر آپ صرف پڑھتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ آپ صرف ختم کر رہے ہیں بغیر سمجھے تو آپ میں سوجھ بوجھ کہاں سے پیدا ہوگی؟ کسی بھی جگہ یہ مذکور نہیں ہے کہ قرآن شریف صرف پڑھتے جائیں، اور اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف حرف میم حرف ہے نا، لام، یقیناً حدیث صحیح ہے، مگر یہ کہاں فرمایا کہ بغیر سمجھے؟ وہاں ہے ہی نہیں، ایڈ کر لیا لوگوں نے اپنی طرف سے، پورا قرآن ٹٹولیں، بغیر سمجھے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور جو مخاطبین تھے وہ سب جاننے والے تھے، بلکہ ان حروف کو بھی جانتے تھے جسے ہم نہیں جانتے، جیسے طٰ، الف، لام، میم، انہیں بھی جانتے تھے۔ لہٰذا یہ بھی ہماری امت کی غلط فہمی ہے، اس قرآن کی قدر کریں۔ سنیے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے اب، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت ہی بلند ہے حق ملک، حق بادشاہ۔ کون وہ؟ اللہ۔ اللہ کی صفت آ رہی ہے نا۔ یہاں سے قصہ یہ ختم ہو گیا، اور اب ولا تعجل سے ایک ضمیمہ شروع ہوتا ہے، یعنی اسے کہیں گے کہ ضمنی بات۔ تو پہلے الملک الحق کو سمجھے، پھر ضمناً بات آ گئی، اور پھر وہی قصہ پھر شروع ہو گیا، یعنی جو قرآن کے بارے میں۔ تو سنیے گا، یہ قرآن کا اسلوب کیا مطلب؟ فتعال اللہ الملک الحق۔ آپ سنتے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں لا الحق لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ نماز کے بعد حق لا الہ الا اللہ۔ میں بھی سوچتا رہا کہ کہاں سے لائے یہ ورد۔ شروع میں سارے لوگ قرآن سے مربوط تھے، کئی مسائل میں نے ایسے دیکھا کہ لوگوں میں رواج پا چکے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ جب یہ علم کی تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ یہ تھی حق لا الہ الا اللہ۔ سنتے ہوں گے نا جی، حق لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کب کہا جاتا ہے حق؟ تعالی اللہ الملک الحق، اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں تم نے کسی اور کو قائم کیا۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ شفاعت کے لیے جو تم نے مظومہ کر رکھے ہیں نا تیار، نہیں، الملک الحق، کون؟ اللہ۔ تو وہ پڑھتے حق لا الہ الا اللہ، تو پڑھتے تو ہیں مگر اکثر، لیکن اگر وہ ان کے عقائد دوسرے ہوں تو وہ زبانی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہے الملک اللہ الحق۔ اچھا اب دیکھیے اسلوب کیسے تبدیل ہوتا ہے۔
قرآن کا، فرشتوں نے خبر دے دی، اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ من لدنا جو قرآن ہے، تو رسول رغبت میں، اطاعت میں، کہ کہیں یہ وحی میں کچھ بھول نہ ہو جائے، وہ عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. تو ولا تعجل، دیکھیے نہیں تو اس سے تعلق کیا تھا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پوری بات ہونے کے بعد، حالانکہ شروع سے عجلت ہو رہی تھی، پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، تو نہیں. اچھا ایک ادب ملتا ہے، جب کوئی بات کرے تو اس کو بیچ میں نہیں ٹوکنا، درمیان میں. بات پوری ہو گئی، الملک الحق ولا تعجل بالقرآن، نہیں تو سوچیں گے کیسے ربط آ گیا. تو اس کو بھی یاد رکھیے کہ نبی جو ہے اس سے کوئی لغزش نہیں ہوتی، اطاعت رب میں، رضا رب میں، کہ یہ وحی من لدنا. اچھا یہی چیز آپ کے پاس تھی، مشرکین تانا دے رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، آپ کے پاس کیا تھا؟ جبریل امین آ کے وحی. تو آپ جلدی کریں گے کیا نہیں؟ تو حکم ہوا کہ نہیں، ولا تعجل بالقرآن، آپ عجلت نہ کریں. اچھا اب یہ کیوں؟ دوسرا بھی ربط ہے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عجلت کر گئے نا. تو وہ تو قصہ ہو چکا. آدم علیہ السلام بھی عجلت کر گئے، تو وہ بھی قصہ آ رہا ہے. تو سنیے، آپ عجلت نہ کریں قبل اس کے کہ وہی تمہارے پاس پوری نہ اترے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول ہے نا، اے نبی، اے محمد، کیا کہو؟ کیا مطلب ربی زدنی علما؟ مطلب اپنی طرف سے، دیکھیں یہاں نقطہ جو ہے خاص، اپنی طرف سے حرکت نہ کریں، اپنے اوپر اعتماد نہ کریں کہ میں پڑھوں گا رٹوں گا تو یاد ہو جائے گا. نہیں، بلکہ وسیلہ کس کا، واسطہ کس کا، تدبیر کون سی؟ دعا ربی زدنی علما. ہوا؟ کہاں گئے ہمارے واسطے؟ ہم اپنے اوپر اعتماد نہ کریں. ہم لکھیں گے، لکھنا چاہیے، یہ وسائل ہے ہمارے لیے، لکھیں، نوٹ کریں، ٹائپ کریں، سب کچھ کریں، لیکن واسطہ کس کا؟ دعا کا. تو اس کو یاد کر لیجیے کہ دعا مانگتے رہیں. اچھا دوسری چیز، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کافی سیکھ گیا. بھائی نبی کے پاس کون سا کلام تھا؟ من لدنا. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہو؟ ربی زدنی علما. تو علم کی فضیلت، ہم جتنا بھی سیکھیں کبھی آپ نے آپ کو فارغ نہ سمجھے. اب یہ اور بات ہے، ہم لوگ کو جب سند ملتی ہے تو فراغت ہو گئی. ہم نے کہا کہ ہم تو ابھی تک فارغ نہیں ہوئے، یہ فراغت کیسے ہوئی؟ ربی زدنی علما. اب سنیے، ولا تعجل، یہ عجلت. غور سے سنیے، قصہ فوراً آدم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے. قصے میں ہم وقت نہیں گزاریں گے. نسبت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی عجلت کی، اس لیے آپ یہ ان کی، یعنی انسان جو ہے اس کے اندر یہ پیوست ہے، اس کی عادت ہے، اس کی خصلت ہے، خلق الانسان عجولا. تو عجلت کی وجہ سے انہیں کیا ہوا؟ جنت سے نکلنا پڑا. تو آپ عجلت نہ کریں، یہ اس کا ربط ہے. تو سنیے، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے عہد کیا تھا پہلے، مگر ہم نے اس کو اپنے عہد کا پاس رکھنے میں پختہ نہیں پایا. وہ عہد کیا تھا؟ ایک ایریا تھا جنت میں، قریب مت جاؤ، سب جانتے ہیں، مگر چلے گئے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا نا، فرشتوں سے پوچھنا چاہیے تھا، اللہ سے پوچھنا چاہیے تھا. تو یہ عجلت ہے. تو عجلت تو یہ ہو رہا ہے کہ لا تعجل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا الا ابلیس نے. اب وہ قصہ اسی نسبت سے، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اب یہ تشقیٰ دوبارہ آ رہا ہے، ایسے بارہ. ہم نے آدم سے کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا، تو دونوں تمہیں نہ نکال سکیں جنت سے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ. تو یہ آئی مشقت کس کے مقابلے میں؟ سعادت کے مقابلے. تو ترجمہ مختلف ہو سکتا ہے. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، کہ بے شک تم اس میں نہ بھوک محسوس ہوگی، ولا تعرا، اور نہ عریانیت، یعنی کپڑوں بغیر کپڑے کے، یا آپ اس میں محسوس نہیں کرو گے. کپڑے بھی ملیں گے اور
کیا کھانے وغیرہ کا سارا انتظام ہوگا. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. ظما پیاس، تمہیں پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تضحیٰ یہ دن کی جو گرمی ہے نا یہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اتنا ماحول ہوگا. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اب سنیے، شیطان نے وسوسہ اندازی کیا، یعنی سارے جنت کے اوصاف بتا دیے کہ آپ نہ بھوکے رہیں گے، نہ ننگے رہیں گے، نہ پیاس لگے گی، نہ تیز دھوپ ہوگی، آرام سے رہیے، بس اس ایریے میں نہ جائیے. تو اب سنیے، وسوسہ ڈال دیا شیطان نے. کیا کہا؟ دو چیزیں. علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہو. انسان یہی چاہتا ہے کہ یہ میرا بزنس، یہ میری ساہوکاری ہمیشہ رہے، ہے نا. وہ ملک لا یبلا، ایسا اقتدار کہ ختم نہ ہو. تو انسان کی بھی امید رہتی کہ بڑی عمر ہو میری، لمبی عمر اور یہ دولت. اچھا، دوسری جگہ پر اور ہے فوسوس کیا فاخرجہما فاذلہما الشیطان. لہٰذا ایک بات یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ایک ہی دفعے میں نہیں ہوا، وہ بار بار گیا، کوشش کیا، اور آخر میں وہ آدم علیہ السلام سے یہ اجلت ہوئی. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں، ورنہ ہر قصے میں مختلف الفاظ ہیں. تو وہ کوشش کرتا رہا اور بہکاتا رہا. آخر کار یہ ہوا، اجلت کی، پوچھا نہیں، اور اس ایریے میں داخل ہو گئے. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو کھا لیا اس میں سے، اس دانے میں سے. کھاتی کیا ہوا؟ سوآتہما، کپڑے اتر گئے، شرمگاہیں کھل گئیں. اب کیا کرنے لگے؟ تفقا یکسفانے، وہ جو وہاں جو پتے تھے نا اس سے چھپانے لگے. اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گئے. یہ قصہ پیش کیا جا رہا ہے. مقصد کیا؟ آپ بھی اجلت نہ کریں. مگر سنیے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازش کی. اجتباہ یعنی کیا؟ نوازش کی، یعنی قبول کیا. قبول کیا تو فتاب علیہ، ان کو مقبول بنایا، ان کی توبہ قبول کی. دیکھو، الیہ کے معنی ہم توبہ کریں گے، اور علیہ یعنی اللہ نے قبول کیا. وہدی اور ہدایت دی. بات ختم ہو گئی. صرف اتنا خیال رکھنا کہ علیہ اور الیہ، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ اللہ نے نوازش کی. اب یہاں پر جو قصہ مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی، وہ من گھڑت ہے، بلکہ اللہ نے نوازش کی. اور وہ کلمات بھی انہوں نے سیکھے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اس کو نوٹ کر لیں. اب حکم ہوتا ہے، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اب یہ اصل بات سنیے. کہا کہ اتر جائیے سارے کے سارے، شیطان بھی، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن. دو گروپ ہوئے نا، آدم اور حوا، اور ایک طرف شیطان. اب تمہارے پاس جب میری جانب سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. آ گئی اصولی بات. کتاب الہی، یہ ہے چیز. اب یہ کتاب سے شروع ہوا یہ سورہ، اور کتاب کی عظمت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ میری کتاب، یہ ایک ایسا اصول ہے. آدم علیہ السلام جب نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اصول ان کے ساتھ میں کہ میری کتاب، میرا دین، اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. جو کوئی میری اس کتاب سے انحراف کرے گا تو سنیے ابھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یہاں بہت کچھ سمجھنا ہے. جو کوئی اس کتاب سے یعنی ان ذکری اعراض کرے گا، اس کے لیے زندگی تنگ، معیشتاً ضنکا، زندگی تنگ. ایک چیز.
دوسرا ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. یہ بھی سمجھنا ہے کہ اندھا کیا. تو وہ کہے گا کہ لما حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا. تو پہلے تنگ کیا، سائنسدان ہے نا، سائنسدان یا سپر پاور والے، یہ ان کی معیشت ہے، اچھی ہے، مگر ان کی معیشت اس آیت کی روح سے تنگ ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی ہدایت سے دور. انہیں ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ ہماری قوت ہمیشہ باقی رہے، اپنے علم پر بھروسہ. یہ تو ان کی زندگی میں برکت نہیں، خوف و ہراس ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دیندار کو لیجئے، اس کے پاس نہ دولت ہے مگر اللہ کی رحمت ہے، اس کے بعد نہ عزت اور اس کی ثروت ہے مگر اللہ کی جانب سے ہدایت ہے. وہ تنگ نہیں ہے، اس کی زندگی کیا ہے، بڑی خوشحال ہے. مگر سنیے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا. اس بات کو کیسے سمجھے، کون سا اندھا؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا. سورہ قاف میں جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں کافروں کا ذکر ہے تاکہ آیت سمجھ میں آئے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اے کافروں کا ذکر ہے. اس قیامت کے دن تمہاری آنکھوں کو ایسا تیز کر دیں گے کہ ساری باتیں تم پر کھل جائیں گی. تو وہاں تو یہ ہے کہ نگاہیں تیز ہوں گی، اور یہاں یہ ہے کہ اندھا بن کر اٹھائے جائیں گے. تو سنیے، یہ سائنٹسٹ اپنے اس علم کی وجہ سے، ان کی تنگ زندگی میں اللہ کی رحمت نہیں، ہدایت نہیں، کہاں کی مٹی لا رہے ہیں؟ چاند کی. ٹھیک ہے، لائے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. مگر اے اندھو، تم ابھی بھی اندھے ہو، تو قیامت میں بھی اندھے رہو گے. تمہیں اللہ نظر ہی نہیں آیا. چاند تلک گئے اور ذرات بھی لائے، دوربین سے بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر تمہیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آئی. تو آنکھیں ہونے کے بعد بھی اندھے، دل ہونے کے بعد بھی ناسمجھ، کان ہونے کے بعد بھی بہرے، صم بکم عمی. یہ ہے اس کا مطلب. تو قیامت میں آنکھیں تیز ہوں گی اور یہاں اندھے، کوئی تعارض نہیں. آنکھیں تیز ہوں گی کا مطلب کیا؟ ان پر سب کھل جائے گا کہ ہماری سائنس کچھ بھی کام کی نہیں تھی، ہم نے جو چاند کے ذرات لائے، ہم تو اندھے بنے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے نا، اب اندھے کیسے؟ اب سب انکشاف ہو جائے گا، کشف ہو جائے گا ان کو. اب یہ کچھ فائدے کا نہیں، تو اب بھی اندھے. تو سنیے مزید، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آیت نہیں ہوئی؟ اچھا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. یہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں اندھا بن کر اٹھایا، ہم تو دیکھ رہے تھے. تم کیا دیکھ رہے تھے؟ چاند پر مٹی دیکھ رہے تھے، یہی دیکھ رہے تھے، حقیقت میں اندھے تھے. تو اس وقت ہمیں یاد نہیں کیا، اللہ کہ بعض سائنسدان تو قبول کیے اسلام کو، تو وہ تو اندھے نہیں تھے. تو بہرحال تمہاری جو ہے روش یہ تھی، اسی طریقے کی اندھے پن کی، تو ہم نے اندھا بن کر اٹھایا. تو سنیے، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسی طرح ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی کہ نہیں آئی؟ جب چاند پر پہنچے تو نشانیاں تھیں، مگر تو نے درگزر کیا. نسیت کے معنی کیا؟ درگزر کر دیا. اب ہم بھی تمہیں درگزر کریں گے. یہ تو بھولنے کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز بھولتے نہیں. یا ایک چیز یاد رکھیں، وقت ہے ہمارے پاس. قیامت کے دن ساری چیزیں ان پر منکشف ہو جائیں گی، یعنی کھل جائیں گی. کشف، آپ کو کتاب ملے گی کشف المحجوب، ہے نا، اس میں آپ کو ملے گا کہ فلاں حضرت ہیں، ان پر یہ کشف ہوا. کشف یعنی کیا؟ جو آپ کو یہاں نظر نہیں آتا وہ نظر آتا ہے. اب بتائیے کہ کشف کی کیا حقیقت ہے؟ کشف تو انہوں نے بھی کیا. اصل یہ کشف سے کچھ نہیں ہوتا. کشف کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کبھی منع نہیں کیا کہ آپ چاند تلک پہنچیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، لیکن کیا ہے اصل میں
اللہ کی رحمت یہ کب ہوگی؟ جس نے میری کتاب کو تھاما. ہمیں دیکھیے پورے قرآن میں میری کتاب اور آج من لدنا. لیکن اب سنیے کہ جو کوئی اس کتاب کے ساتھ جو تصرف کرتا ہے وہ اگر اس کا درست نہ ہو تو سنیے بھی وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اسی طرح یہ جو قصے بیان ہوئے نا ابھی کہ جو ہم صلہ دیتے ہیں، جو اسراف حد سے تجاوز کرے ہماری آیت اس کے رب کی نشانیوں پر یقین نہ کرے تو یہی سزا ملے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا علم دیا ہے، وسیع وسائل دیے ہیں، اور پھر بھی اس کی نشانیوں کو تسلیم نہیں کریں تو سنیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ زیادہ سخت اور زیادہ دیر بعد. اب اس کے بعد ان معاندین کو انہی کی تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کتاب آئی، کلام آیا، معجزہ آیا، رسول آیا. اس سے بھی آپ سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں تو آپ تاریخ کو تو سنیے گا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. یہ نوحہ دوبارہ آیا. کیا ہو ان کے لیے یہ بات ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوئی کہ اس کی پہلی کی جو امتیں تھیں ہم نے کتنوں کو ہلاک کیا جو اپنے مساکن یعنی گھر نہیں بلکہ اپنے اپنے ایریے میں، جیسے فرعون اپنے مصر میں جو بادشاہیں تھیں عاد وغیرہ. تو اس میں لیکن بات کیا ہے، یہ جتنے بھی تاریخ کے واقعات ہیں اس میں سمجھ اولن نوحا عقل والوں کے لیے. یہ نام بہت پسندیدہ ہے، لوگ رکھتے ہیں بچی کا نام، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ طٰہٰ میں 2 جگہ پر آیا ہے. بہرحال یہ ہے. اب سنیے کہ تاریخ کے قصے کے ساتھ ساتھ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اگر اللہ کی جانب سے یہ بات سبقت نہیں کی ہوتی، یعنی تقدیر میں لکھا نہیں گیا ہوتا کہ ان کے لیے ایک مدت ہے، لَكَانَ لِزَامًا تو ان کو دبوچ لیا جاتا. اب یہ اجل و مسمى اس کے ساتھ ہے، سبقت کے ساتھ. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اگر بات تیرے رب کی جانب سے سبقت نہیں کی ہوتی، وہ کیا ہے؟ اجل و مسمى، ایک وقت مقرر ہے ہر امت کا، ہر قوم کا، ہر بادشاہ کا، ہر ایک کا. اب وہ کتنی بھی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ لکان لزاما. اب اتنا جو ہے قصص اور آیتیں پیش کرنے کے بعد حکم ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، ہمارے لیے بھی ہے حالات حاضرہ پر. فاصبر، رسول کو حکم ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی ہے تو سنیے گا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. صبر کیجیے. کیوں صبر کیجیے؟ اعتراض کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، کتاب کو نہیں مان رہے ہیں، فتشقى نہیں بلکہ صبر. اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس بات پر صبر کیجیے اور کیا کیجیے؟ وسبح بحمد ربک، تیرے رب کی تعریف کی تسبیح. بھائی کیوں نہ پڑھیں؟ اس لیے کہ آپ کو جو ستا رہے ہیں یہ کیوں؟ آپ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں تو ہمیں فخر کرنا چاہیے تو ہم اپنے رب کی تعریف. قبل طلوع الشمس، یہاں بعضوں نے لکھا ہے نماز، یہاں نماز کا ذکر نہ ہو رہا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح پڑھیں، غروب سے پہلے بھی تسبیح پڑھیں، رات کو بھی تسبیح پڑھیں اور اطراف النہار میں بھی، تاکہ تم اللہ تم سے راضی و رضامندی حاصل کرو. تو بہرحال نماز کو بھی پیش کیا ہے انہوں نے، دونوں ہی صورتیں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی یہ اوقات خاص ہیں. فجر کی نماز ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، وہ بھی اس میں داخل ہوتی ہیں اور تہجد کی بھی. اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی صبر کریں اور فخر بھی کریں، اس لیے کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ اللہ کا کلام ہماری جانب ہے. کس کا ہے؟ من لدنا. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے. تو وہ اللہ جس نے وہ کتاب بھیجا ہے
ہماری حمایت میں رہے گا، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اب دوسری چیز کہ ظاہر ہے کہ پست حالی ہمارے حصے میں آئی اور یہ لوگ جو ہیں معیشت ان کے قول کے مطابق معیشت ان کی وسعت والی ہے، لیکن اصل میں ان کی معیشت کیا ہے؟ ضنکا، تنگی والی ہے۔ تو سنیے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ ان کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں اس کی طرف ہرگز نگاہیں نہ اٹھائیں۔ کیا دیا ہے؟ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی ہر قسم کی نعمت، قسم قسم کی، ازواج کے معنی طرح طرح کی، اور ان کے پاس ہے۔ آپ اس طرف نہ دیکھیں، ہم کس طرف دیکھیں؟ اللہ کی طرف۔ یہ سب ہم نے کیوں دیا ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ وہ فتنے میں گر جائیں۔ اور سن لو، ورزق ربک خیر وابقیٰ، بہترین ہے رزق۔ مگر اس رزق کے تعلق سے سنیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس آیت کو لے لیں، کیا کیجئے؟ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں۔ شروع میں کیا ہے؟ وَاصْبِرْ، اب کیا ہے؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو صبر اور وَاصْطَبِرْ میں فرق ہے، تو سنیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور اس پر جمے رہیں۔ ایک چیز، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، یہ نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، اور نیک انجام تقوی والوں کے لیے۔ تو یہاں ذرا وقفہ اختیار کرتے ہیں، کئی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک تو نماز کا حکم دیجیے، دوسرا جمے رہیے پابندی کے ساتھ، تیسرا رزق تو اللہ کی جانب سے ہے۔ تو رزق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ رزق جو ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، رزق لکھا ہوا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ جد و جہد کریں۔ باہر آنا یہ بھی جد و جہد ہے، تجارت کرنا، خریدنا، یہ جد و جہد ہے۔ البتہ آپ ناراض نہ ہوں، ہم نے جو لکھا ہے وہی ملے گا، یہ ہے اس کا مقصد۔ ہم آپ سے اس کی فکر نہیں آپ کو کہ آپ رزق کی تلاش کریں اپنے بچوں کا، یہ تو صرف ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب نماز کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور جمع رہنے کا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، ایک گھر ہے، مکان ہے، لوگ لا اکراہ فی الدین کا مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دین میں زبردستی نہیں، نہ بیگم کو زبردستی کریں نماز کی اور نہ بچوں کو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ اس لیے کہ ایک خاندان جو ہے، ایک خاندان، اس میں اس وقت تک یکجہتی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان کی بھی تربیت کریں۔ دیکھیے، میاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بیوی نہیں پڑھتی، تو آپ میں یکجہتی کہاں سے ہوگی؟ آپ اٹھیں گے صبح 4 بجے، اس کی نیند خراب ہوگی نا۔ بچے نماز نہیں پڑھتے تو ابا اٹھتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اہلک، نماز یہاں سے شروع کریں۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، تاکہ یکجہتی رہے، سلامتی رہے، خوشحالی ہو، یہ مراد ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس پر جمے رہیں، اور رزق کی جو ہے، رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے، لیکن آپ وہ جو شکل ہے وہ جدت اس کی کریں۔ اچھا، اب آخر میں جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں؟ تو سنیے، قالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یہ مانگ رہے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس دوسرے مصحف نہیں آئے؟ بینۃ ما فی الصحف الاولی، نشانیاں کیسی نہیں آئیں؟ کئی نشانیاں ہیں، پہلے مصحف ہیں، ہر چیزیں، لیکن پھر بھی آپ مزید ہیں۔ اب دیکھیے کیا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ وَلَوْ أَنَّا، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیں کسی عذاب سے قبل اس کے، تو کیا کہتے ہیں کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہمارے پاس رسول تم نے کیوں نہیں بھیجے؟ بلکہ مطلب ہے کہ مستحق تھے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، لیکن اگر ہلاک کرتے تو یہ حجت لے کر آتے۔ تو رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تاکہ ہم
آپ کی نشانیوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ رسوا ہو یا ذلیل ہو. یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آیتیں بھی تمہارے پاس آئیں، رسول بھی آئے، کتابیں بھی آئیں. اب جو تم نشانی مانگتے ہو تو پچھلے صحیفوں کو دیکھیں، پچھلی امتوں کو دیکھیں، ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی. کلام پاک کی یہ سورہ شروع ہوئی تھی ذکر سے، اللہ کی کتاب سے، کہ یہ کتاب. تو اس سورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے کہ یہ کتاب. تو اس کتاب کو جو اپنائے گا، اس کتاب سے جس کو ہدایت ملے گی، تو سنیے گا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. تو اب کہہ دیجئے ان سے کہ تم بھی انتظار کرو، اور ہر فرد قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، ہر فرد انتظار کرے گا تو تم بھی انتظار کرو، اور تم جانو گے کہ صحیح ہدایت والے کون اور راہیاب کون. تو یہاں تربص جو ہے ایک نیا لفظ آیا ہے. ایک ہوتا ہے فصبر، ایک ہوتا ہے وستبر، اور فتربصوا. کیا مطلب؟ اور یہاں نہیں، کئی جگہ پر آیا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے صبر. صبر آپ کرتے ہیں، کوئی مشکل آئی تو صبر کیا، کوئی مال ہلاک ہوا تو صبر کیا، کوئی نفس جان گئی تو صبر کیا. اس کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. اور وستبر یعنی کیا؟ ہمیشہ استقامت. کوئی بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس پر استقامت ہو. لیکن متربص اس کے معنی ہم یہی کرتے ہیں کہ انتظار کرے. لیکن فرق ہے متربص میں. متربص میں اشتراک ہے. وہ کیسے؟ کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، لہٰذا ہم انتظار کریں گے. اب یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہماری جیت ہوگی، جنگ بدر ہو یا جو بھی جنگیں ہوں گی. اچھا، مسلم کیا سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، لہٰذا ہماری جیت ہوگی. لیکن مسلم تو اس جیت کو بھی جیت سمجھتے ہیں، اور شکست کھائے اسے بھی جیت سمجھتے ہیں. ان کا مقصد کیا؟ آخرت میں. تو متربص یعنی آپ انتظار کرو. تو ہم انتظار کرتے ہیں، آپ شریک ہیں کہ قیامت میں ہماری نجات ہوگی، اور وہ انتظار کر رہے ہیں جنگ کا. مختصر تھا، وہ تو قیامتوں پر یقین نہیں رکھتے. تو یہ فرق ہے. تو کل متربص کہہ دیجیے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے. تم بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہو. تو تم اس لیے کر رہے ہو کہ یہاں جو ابھی حالات ہوں گے شاید تم کامیاب ہوگے. ہم انتظار کر رہے ہیں قیامت کے دن کا. لیکن تم جانو گے من اصحاب الصراط السوی، کہ صحیح راستے والے کون ہیں اور راہیاب کون ہے. ومن اہتدیٰ. تو یہ سورہ ختم ہو رہی ہے، شروع ہوئی تھی کلام پاک سے اور ختم ہو رہی صراط السوی سے. اور کئی چیزیں آپ کو ہم نے وضاحت کر کے دیا. تو یہی ایک پیغام ہے کہ ہمارے پاس یہی ایک کتاب ہے. اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری امت اس کتاب کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہر حرکت کو جانتے ہیں، یہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، بس اس کی کوشش کریں. وباللہ التوفیق وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدیٰ. چلیے، ماشاءاللہ چل رہی ہے. جی کہیے ضرور. یہ جو شیطان جو ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے، تو وہاں پر وسوسے یعنی وہاں پر بھی شیطان کیسا بتا. ہاں، دوسری چیز جو جلد بازی جو کیے ہیں جی جی آدم علیہ السلام، جی جی جیسا کہ کسی سے پوچھا نہیں، فرشتوں سے یا اللہ سے. جی جی ہر کام میں بھی جو ہے نا اللہ سے پوچھنا ہے تو یہ تو پتہ لگے گا. جی جی. لیکن یہ شیطان جو ہے نا وہاں پہ وسوسہ. ہاں، اصل میں یہاں جو ہے نا، میں نے پہلے اشارہ کیا، چونکہ ایک اس سے مختلف جگہ ہو چکے ہیں. یہاں صرف یہ کہ اجلت نہ کریں، اس وجہ سے میں نے وضاحت نہیں کیا. اب لیکن یہ کہ وقت ہے تو بتائے دیتے ہیں. دیکھیے، لیکن میں نے اتنی وضاحت کیا کہ شیطان نے ایک ہی دفعہ نہیں کیا، چونکہ آیاتیں مختلف ہیں، یہ بار بار کوشش کرتا رہا. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ سوال آپ کا اس وقت حل ہوگا. پہلے اس کا سوال سمجھ میں آ گیا نا، یا سوال کو ریپیٹ کروں؟ مطلب ہے کہ شیطان نے کیا، سوال کیا آپ کا، تاکہ وہ ہاں وسوسہ کیسے کیا. وہ چونکہ ہمارے ہاں جو بہت مشہور ہے نا، جو ضعیف جو مسائل ہیں، وہ کیا ہو، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے میں. تو بہرحال اچھا کیا آپ نے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ شیطان سانپ کے سر پر بیٹھ کر داخل ہوا. یہ سارے
ہاں کیا، ہاں مور کے پر میں بھی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اصل میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے یہ کہاں رہتا تھا؟ زمین پر. جناتوں کی بستی آباد تھی. خلق الجان من قبل، جنات کو کب پیدا کیا؟ انسانوں سے پہلے. تو یہ یہاں وہ رہتے تھے. اس کے بعد میں جب فساد پیدا ہوا تو انہوں کہاں فرشتوں کو بھیجا گیا، ان کی سرکوبی کی گئی، اور یہ جو ان کا جو لیڈر تھا اسے اوپر لے جایا گیا. تو ابھی کس کے ساتھ رہتا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو فرشتوں کے ساتھ جو رہتا تھا، جب حکم ہوا تو فرشتوں کا حکم اس سے ہوا. تو ہمارے یہاں کیا تاثر ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے اور یہ باہر سے وسوسہ ڈالتا تھا. ایسا نہیں ہے. وسوسہ کسے کہیں گے؟ ہمارا ایک ساتھی ہے، ہمیں ایک اچھا جاب ملا ہے یا ہمیں ایک اچھی پوسٹ ملی ہے، تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار آپ تو اس لائق نہیں ہیں، یہ کیا، اسے چھوڑ دیں، آپ کو اس سے بھی اچھا ملے گا. یہ وسوسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایسے کئی لوگ ہیں. بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے مجھے گمراہ کیا، میں اچھی پوسٹ میں تھا، مجھے کہا آپ تو اس سے بھی بڑی پوسٹ آپ کو ملے گی. اب بتائے تو وسوسے کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. وسوسے میں پیچھے دور ہونا ضروری نہیں ہے، سامنے. تو اس سے کون سی پابندی تھی جنت میں جانے کی؟ کوئی پابندی نہیں تھی. فرشتے بھی جاتے تھے، آدم علیہ السلام بھی تھے، اور وہ شیطان بھی. آنا جانا اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. تو وسوسہ ہے نے اس طریقے سے گمراہ کیا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب. اور کیا دوسرا سوال آپ کا؟ ہاں جلد بازی کا ایسا ہے. دیکھیے جب آدم علیہ السلام جب روح ان میں آئی تو سب سے پہلے انہوں نے سنا کہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ سجدہ کرو، ہے نا. نام پوچھ رہے ہیں فرشتوں کو. تو دربار میں ہی تھے نا، اس دربار میں. اب یہ حکم ہوا کہ آپ جائیے، اس علاقے میں نہ جائیے. اب یہ شیطان کہہ رہے ہیں تو فرشتے آتے جاتے تھے، تو وہ اس طرح سے کیسے نہیں تھے نا. تو اجلت کی، جلد بازی کی. یہ ہے جلد بازی. واضح ہوا؟ چلیے اور کچھ. جی ہاں جی، یہ تو ہر جگہ. جی کہیے پھر سے. اچھا ہاں ہاں جی ہاں یہ نہیں. اچھا بہت اچھا سوال ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ بعدکم لبعض عدو. ہاں یہ بہت اچھا ہے. یہ یعنی سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن کیسے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے، سمجھے نا. ہم اس کے دشمن اور وہ ہمارا دشمن. تو سنیے گا، وہ ہمارا دشمن اس لیے کہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. صحیح ہے نا. ہم اس کے دشمن کیوں؟ جی نہیں، یہی تو بات سوچنا ہے نا. ہم اس کے دشمن اس لیے کہ اسے یہ امید تھی کہ دنیا کی خلافت اسے ملے گی تو انسان کو ملی، اس لیے ہم اس کے دشمن ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن خلافت تو اب لوگوں کو نہیں چاہیے خلافت. جس خلافت کے لیے بہت اہم موقع پر انہوں نے سوال کیا ہے، جس خلافت کے لیے ہم ان کے دشمن ہو گئے، وہ خلافت ہمارے پاس کون سی پتہ ہے؟ خانقاہ والی. وہ جو کیسٹ بھیجے تھے نا، کسی نے کلپ بھیجا تھا مدینہ کے، یہ خانقاہ والی خلافت ہم نے باقی رکھی ہے. تو شیطان بہت خوش ہے اس سے. تو بہرحال بہت اچھا سوال. تو سمجھ میں آ گیا نا، ہم بھی شیطان کے دشمن ہیں اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی. اب وہ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی خلافت کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو کرے گا. چلیے اور کچھ. جی ہاں جی. دیکھیے بعضکم لبعض عدو، ٹھیک ہے نا. تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن، یہ اس کا ترجمہ ہوگا نا. اچھا، اب شیطان تو ہمارا دشمن ہے. وہ ہمارا دشمن اس لیے کہ ہمیں رائے حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم بچتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس سے نہیں بھٹکتے، ہم تو ظاہری شیطان سے بھاگتے ہیں، اس سے نہیں. بہرحال یہ. اچھا اب ہم کیسے دشمن ہوئے؟ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خلافت عطا کی، یعنی ہم اللہ کے اس قانون کو، پیغام کو پھیلائیں. شیطان اس کا خواہش مند تھا کہ اسے پھر خلافت دی جائے گی، تو آدم کو سامنے پیش کیا تو ہم اس کے دشمن ہو گئے. اب وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، قیامت تک یہ کوشش کرے گا کہ جس کو تو نے اے اللہ خلافت دی وہ اس کا حقدار نہیں تھا، میں تھا، اس لیے وہ ہمیں گمراہ کرتے رہتا ہے. بہت اچھا. تو اس بات کو نوٹ کر لیں. چلیے جی.
اسے توقع تھی، چونکہ وہ اب آسمانی دنیا پر وہ تھا، شیطان تھا، کیا اس کو کہیں گے ذمہ دار آسمانی دنیا کا، تو یہ بھی اسے امید تھی کہ ملے گا، مل سکتی تھی، لیکن وہ بھی سجدہ کرتا تھا اور حضرت علیہ السلام کے مہک رہتا تھا تو وہ بھی مل سکتی تھی. بہرحال نصیب. چلیے ماشاءاللہ آج کے ایسے سوالات بڑی خوشی ہوئی. اور کہیے. اب وہ آدم علیہ السلام قصہ میں نے مختصر کیا جو اس کے لیے ہاں یہ اس کا جو ہے پس منظر جو ہے نا، اصل میں اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ آپ اپنے فعل پر اعتماد نہ کریں، اپنے فعل پر، حرکت پر. یعنی آپ نے اعتماد کر لیے اللہ کے رسول نے اپنے اوپر کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ تدبیر اختیار نہ کریں. تدبیر کون سی؟ دعا، اللہ سے دعا مانگے. تو اس میں اچھا علم کون سا؟ تو علم تو ظاہر ہے کہ ہم وہی نازل کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ علم میں اضافہ ہو. تو یہی تو بات ہے نا کہ نبی کا جو علم ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام علم میں کم کون تھے اور زیادہ کون تھے؟ ہوا تو پھر نبی ہے، لیکن نبی کے پاس جو علم ہے وہ بھی محدود ہے. جی محدود ہے. اب ہم یہ اگر کھل کر بات پیش کریں تو وہ ہمارے سامنے جو ہمارے بھائی وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ نوٹ کر لیں کہ اے نبی کہو کہ ربی زدنی علما. تو جس کو علم غیب کی خبر ہو وہ کیوں کر کہے گا کہ ربی زدنی علما؟ تو دعا کرتے رہے بس. چلیے جی کہیے. جی وہ جملہ نہیں کہا جو اللہ تعالیٰ نے جی کہا تھا، لیکن اپنی بات نرمی سے، ہاں دل سے بات کہی ہو. جی جی کیا ہم غیر قوم میں دعوت اسلام دینے کے لیے وہ بات کہہ سکتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، ابھی ان کو کنوینس کرنے کے لیے ہاں ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بول سکتے ہیں؟ ہاں مطلب سوال میں دہراتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان سے یوں نہیں کہا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے تھے کہ قل ہے نا، تو ہم بھی یہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کیا؟ لیکن طریقہ یعنی مطلب کیا طریقہ آج کل کیا چلا ہے پتہ ہے؟ جیسے کہ فضائل اعمال کی جو حدیثیں ہیں تو وہ تو من گھڑت حدیثیں ہیں نا. تو البتہ آپ سمجھانے کے لیے قرآن میں کئی مثالیں غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے، البتہ ان مثالوں کو اپنے انداز میں پیش کریں. یعنی اس کا مفہوم جو ہے اپنے انداز میں آپ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے وہ آیت لے لیں کافروں کو سمجھانے کے لیے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں، بلکہ اس کو آپ انگریزی کے جو الفاظ ہیں جس الفاظ میں وہ سمجھ سکے تو پیش کر سکتے ہیں. تو آپ مفہوم پیش کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا غلط چیز نہ ہو. جیسے کہ لوگوں نے نماز کے فضائل اور یہ تو غلط طریقہ نہ ہو. چلیے ہاں سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. جیسے وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا اپنے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں نا، انہی سے نام سے مشہور ہیں. وہ جب گئے تھے تو انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کی، تو انہوں نے جو قل اللہ کی تفسیر کی تو اس میں یوں کہا کہ دیکھو یہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، تمہارے معبود کیا بے نیاز ہے؟ تو قل اللہ کی تفسیر میں یہ تفسیر ہے ہی نہیں، کہیں نہیں آپ کو لکھی ہوئی ملے گی. مگر اس کی مناسبت سے انہوں نے کہا کہ تمہارا جو معبود ہے وہ کیا بے نیاز ہے، وہ کیا اس طریقے سے یہ پیغام پیش کیا تو لوگ اسلام لاتے گئے. تو سمجھانے کے لیے آج کل کیا چل رہا ہے کہ ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہ کریں. یہ لوگوں میں ایک عقیدہ جما دیا ہے. لفظ آگے پیچھے کیسے، پرانی زبان اور تھی. اچھا آج کل ابھی جیسے کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ موبائل میں کیا اندر قرآن شریف لکھا ہوا ہے تو ہم سنڈاس جا سکتے ہیں، بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں. تو ہم نے آج کل کے الفاظ میں پیش کیا، وہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ بھائی ایک حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن سیو ہے تو موبائل میں بھی سیو ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تاکہ لوگ سمجھیں. مقصد کیا ہے کہ لوگوں کا سمجھنا. جی چلیے.